کس حد تک یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روٹ بن چکا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش، پہلے ظاہر کوسٹلی بھی تھا اور ٹائم بھی آپ کا زیادہ لگتا تھا، کیونکہ یا تو سری لنکا براستہ یا دبئی براستہ ہم ایکسپورٹ اپنی وہاں پر کرتے تھے. اب یہ جو ٹریڈنگ روٹ ہمارا اوپن ہونا ہے، کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا اس پہ انیشیل ریئیکشن. نہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ 50,000 ٹن کیوں امپورٹنٹ ہے. ہم 6 ملین ٹن لاسٹ ایئر ایکسپورٹ کر چکے ہیں، ابھی ہم 3 ملین اور ایکسپورٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 3.5 ملین ہم لوگ اس سال میں جون جولائی تک اور ایکسپورٹ کریں گے. دیکھیے، 50,000 ٹن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 50,000 ٹن چاول نہیں جا رہا. یہ دو پڑوسی ملکوں میں دوستی کا آغاز ہو رہا ہے، جو کافی سالوں سے، کافی عرصے سے جو آپس میں تھوڑے بہت اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ رکی ہوئی تھی. تو اس کا میں کریڈٹ آرمی چیف کو دوں گا، پی ایم کو دوں گا، پی ایم سیکرٹری کو دوں گا، کامرس منسٹری کو دوں گا، اسپیشلی ٹی سی بی کو دوں گا، چیئرمین ٹی سی بی کو، چیئرمین پورٹ اینڈ شپنگ کو دوں گا، منسٹری آف فوڈ کو دوں گا. اور یہ سب ان لوگوں کی، اور اسپیشلی رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کے جو ہمارے ممبرس ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کیے B2B گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ٹی سی پی کے تھرو، تو یہ سب کو کریڈٹ ملتا ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اتنے سالوں کے بعد پاکستان کا فلیگ والا جھنڈے والا جہاز لے کے انشاءاللہ بنگلہ دیش کی حدود میں داخل ہوگا. اور 4 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا 25,000 ٹن کا جو پہلا جہاز ہے، تقریباً 26,000 ٹن کا، 26,250 کا، وہ انشاءاللہ بنگلہ دیش پہنچے گا. ایک دوستی کی، پڑوسی ملک کے ساتھ ایک دوستی کی نئی راہ ہموار ہوگی. ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ ابھی ہم رائس کے بارے میں اگر بات کریں کہ انڈیا کے پاس سٹاک بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے یہاں پر کیا کیا پروڈکشن میں معاملات ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک تو کمپیٹیبل نہیں کر پا رہے، وہ پرائزز اس طرح سے کمپیٹیٹیو ہماری پرائزز نہیں ہیں جتنی ویتنام اور باقی جس طرح سے منڈیاں جو ہیں بین الاقوامی مارکیٹس وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں انڈیا کی پرائز کے ساتھ. ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ چاولوں کی ایک تو سٹاک ہمارے پاس بھی موجود رہے اور ایکسپورٹس بھی بڑھیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں پرائز بڑھتے ہیں، تو میں اسے ایگری نہیں کرتا. کیونکہ 5.5 ملین ٹن جو ایری 6 ایکسپورٹ ہوتی ہے، سندھ کے پاکستان کے اندر یوز ہی نہیں ہوتی، یہ استعمال میں نہیں ہے. پاکستان باسمتی کھاتا ہے اور باسمتی استعمال ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ تو جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یہ ایکسٹرا کراپ ہے چاول کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اس لیے چاول کبھی بھی شارٹیج نہیں ہوا پاکستان میں. آپ دیکھ لیجیے گا، ہسٹری اٹھا لیں کہ چاول کبھی شارٹیج ہوتا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے سال کا ٹارگیٹ 5 بلین کر دیا اور اگلے سال کا ہم نے 6 بلین کر دیا، یہ اس طرح تھا. ہم نے 2020 کے اندر ایک کمٹمنٹ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم نے آپس میں، کیونکہ ٹریڈ باڈی ہماری لیگ میں ہمارے لیڈرز نے، اس ٹائم کے چیئرمین نے، اس ٹائم کے ایم سیز نے، اس ٹائم کے ایکسپورٹرز نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. اور ہم نے 2.1 بلین 2023 سے 3.9 بلین ہم نے اچیومنٹ کیا. اور یہ بہت بڑا 80% گروتھ کسی بھی کمیونٹی کے اندر آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. تو اس پاکستان کو ہم $4 بلین لے کے دے رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہ جب 3.9 بلین کا ایکسپورٹ ہوا تو ہمارے پاس ول ہولڈنگ فکس ٹیکس 1% تھا. ول ہولڈنگ ٹیکس یعنی ہم جتنی بھی ایکسپورٹ کریں، چاہے اس میں ایکسپورٹر کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، 1% فکس ٹیکس تھا، جس کو گورنمنٹ نے لاسٹ جون کے اندر 2%. ایک چیز بتائیے گا کہ ایک ون آف دا میجر ریزن جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ ہٹ ہوئی ہے، ہمارا جو کرنسی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپورٹر تو چاہتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی قیمت کم ہو اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایکسپورٹر پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے. پاکستانی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہو، کیونکہ ہم سب کی یہاں انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہی کی ہوئی ہے. ہم نے یہاں پہ ہمارے ایکسپورٹرس نے، آپ اندازہ نہیں کریں گے، 10 بلین کی یہاں پہ رائس ملیں ہیں. کبھی آپ آئیں ہمارے ساتھ وزٹ کریں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی بیسٹ رائس ملیں یہاں لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ یہ بلینس روپیز کا یہ کام ہے. $3.9 بلین ایکسپورٹ کرنے کا مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہر کوئی پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا ڈالر اسٹیبلش رہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.